دوستو آپ سن رہے ہو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا خلاصہ۔ مصیبت پر صبر کرے۔ اللہ کے جانب سے آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لے یا لے لے، مثلا کسی کی جان لے لی گئی یا مال کا نقصان ہو گیا، دشمن کا خوف، گھبراہٹ اور تباہ و برباد کر دینے والے حالات پیدا ہو گئے، یا کھانے پینے کی چیزوں، مکان جائیداد وغیرہ میں کمی ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی جانب سے آزمائش ہے اور امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان ان حالات میں صبر کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگا رہے تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اگر گھبرا کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے تو انسان ناکام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا خلاصہ۔ مصیبتوں کو دور کرنے کے دو نسخے ہیں۔ ایک صبر، جو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، نفس کو اطاعت اور مستحبات کا پابند بنانا۔ نمبر 3، مصائب اور آفات پر صبر کرتے ہوئے ثواب کا امیدوار رہنا۔ دوسرا طریقہ نماز بھی ہے، جو ذکر اور شکر، خوشی و خضوع کا مجموعہ ہے، جو ہر بیماری کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر دینی و دنیاوی مقصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہراتا جائے تو غم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا خلاصہ۔ مال و دولت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر نعمتوں کے دروازے کھول دے اور مال و دولت کی اس شخص پر خوب فراوانی ہو، تو یہ بھی اللہ کے جانب سے امتحان اور آزمائش ہے، لیکن اس کو بہت کم لوگ آزمائش سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلی آزمائش سے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ مصیبت اور تکلیف میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے جانب سے جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، لہٰذا ایسا انسان بھی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا خلاصہ۔ مصیبت اور آزمائش کے وقت آدمی کیا کرے؟ اس کے دو طریقے بتائے گئے۔ ایک یہ کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ ایسے وقت شیطان انسان کو بے وقوف اور بے فائدہ اور فضول باتوں میں مبتلا کرا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی جانب سے نگاہ انسان کی ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں اور وہ ہمارا مالک و مختار ہے۔ مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، اگر وہ چاہے تو ہمیں اختیار دے دے، اگر وہ چاہے تو ہم سے چھین لے۔ طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کا خلاصہ۔ وصیت لکھ کر رکھے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتے رہتا ہے، کسی سے حق لینا تو کسی کا حق دینا، کسی سے قرض وصول کرنا تو کسی کا قرض ادا کرنا، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو ہدایت دی گئی کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا، اور ہمارے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کا لوگوں تک پہنچانا واجب اور فرائض کے درجے میں ہے، جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو ان سب باتوں کو لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ موت آنے پر ہمارے وارثین، ہمارے ورثہ اس کو ادا کر سکے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا خلاصہ۔ روزہ فرض ہے۔ گزشتہ قوموں کی طرح مسلمانوں پر بھی، امت مسلمہ پر بھی، امت محمدیہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو فرض کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے کہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی اوپر بھی روزہ فرض ہے، تمہارے اعضاؤں پر بھی روزہ فرض ہے، مثلا زبان، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، ان تمام اعضاء کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ روزے کا فائدہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ تندرستی اور صحت کے زمانے میں روزے رکھے۔ روزہ انسان کے روحانی ترقی کا زبردست خزینہ ہے اور جسمانی صحت کا زبردست راز ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا خلاصہ۔ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اب ناحق چاہے چوری کے ذریعے سے لیا ہوا ہو یا زبردستی چھینا ہوا ہو، بطور رشوت لیا ہوا ہو یا غلط طریقے سے لین دین کا معاملہ کر کے لیا ہو، یا دوسرے کے مال میں جھگڑا کر کے حاکم کے پاس رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا کر لیا ہو، ان تمام غلط طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کا خلاصہ۔ چاند کی تاریخ کی اہمیت۔ چاند کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخ معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے
اور بعض عبادات اور شرعی احکام مثلا روزہ وغیرہ کا مدار چاند کی تاریخ پر ہے، اس لیے اس کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا خلاصہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعضاء اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء سے تو اسلام کے احکام ادا کر رہے ہو لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل سے تو مطمئن ہو مگر ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اس تعلیم کے خلاف ہو جو قرآن کی تعلیمات ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو مانو، اس پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو چاہا مانا، جس کو نہ چاہا اس کو نہ مانا، جس پر چاہا عمل کیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ ایسا شخص پورا کی پورا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔